بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم پڑھیں گے نون وقایہ کے بارے میں. صحیح. نون وقایہ کہاں کہاں پر آتا ہے؟ 3 جگہوں کے اوپر نون وقایہ آتا ہے. تو وہ جگہیں کون کون سی ہیں؟ پہلے بتاؤں کہ نون وقایہ ہوتا کیا ہے. نون وقایہ کلمے کو کسرے سے بچاتا ہے. نون وقایہ کلمے کو کسرے سے بچاتا ہے. صحیح. دیکھو مثال کے طور پہ ضربہ فعل ہے. صحیح. ضربہ فعل ہے. ضربہ فعل مبنی پر فتحہ ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ اس پر آخر کے اندر فتحہ لازمی آتا ہے. اب اگر میں اس کے آخر کے اندر یا ضمیر متکلم کی لگا دوں جو مفعول کی ضمیر ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ضربی. ضربی. اب یہ جو مبنی پر فتحہ تھا اس پر کسرہ آ گیا اور یہ چیز پسند نہیں ہے. ولہذا اس کو فتحے کو باقی رکھنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ دونوں کے درمیان یا کیونکہ یا ماقبل کسرہ چاہتی ہے یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آ جائے. صحیح. تو اس فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے ہم بیچ کے اندر نون لے آتے ہیں. اب یا کا تقاضا ہی پورا ہو گیا کہ یا ماقبل کسرہ چاہ رہی ہے تو نون کو کسرہ دے دیا. اور جو ہم چاہ رہے تھے کہ ضربہ فعل ماضی جو ہے مبنی پر فتحہ ہو تو مبنی پر فتحہ بھی ہو گیا. دونوں کام ہو گئے. صحیح. تو یہ نون وقایہ کیا کرتا ہے؟ کوئی سے بھی کلمہ ہو اس کو کسرے سے بچاتا ہے. اب یہ کہاں کہاں پر آتا ہے؟ تو دیکھو نون وقایہ فعل ماضی کے اندر آئے گا، فعل امر کے اندر آئے گا، فعل مضارع کے اندر آئے گا. ان جگہوں کے اوپر نون وقایہ آئے گا. صحیح. ایک جگہ ایک مقام یہ ہو گیا. دوسرا مقام حرف کے اندر جو ہے وہ من حرف جر کے اندر آئے گا، عن حرف جر کے اندر آئے گا. کس طرح ہو جائے گا؟ جب من کی اضافت یا کی طرف ہوتی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ منی. اس طرح ہونا چاہیے نا کہ یا ما قبل کسرہ چاہے گی، من کا نون ساکن ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ می نی. لیکن اس طرح نہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من نی تسجید کے ساتھ. منی اصل میں کیا ہے؟ منی اصل میں یوں ہے، من اور نون وقایہ کا نون اور پھر آخر کے اندر یا من نی. دو نون جمع ہوئے، دونوں کو ادغام کر کے لکھ لیا، کیا ہو جائے گا؟ منی. صحیح. اسی طرح عن کی اضافت جب یا کی طرف ہو جائے گی تو وہ عنی ہوتا ہے، عنی نہیں ہوتا، عنی ہوتا ہے. صحیح. 2 مقام ہو گئے. تیسرا مقام یہ ہے کہ جب حرف مشبہ بالفعل کے آخر کے اندر جب یا آ جائے تو پھر اس یا سے پہلے نون وقایہ ہم لوگ لاتے ہیں. جیسے کہ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے؟ انا، انا کا انا، لاکنہ، لیت، لعل. انا کی اضافت یا کی طرف ہوگی تو اننی، ان پھر جو ہے وہ لاکنہ کی اضافت یا کی طرف ہوگی تو لاکننی. تو نون وقایہ 3 جگہوں کے اوپر آتا ہے. کون کون سی؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. ایک جگہ یہ ہو گئی، من حرف جر ہو گیا، عن حرف جر ہو گیا اور حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. ان 3 جگہوں کے اوپر آتا ہے. کرتا کیا ہے کہ نون، کیونکہ یا ضمیر چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، یا ضمیر چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ آئے، اور یہ کلمات نہیں چاہتے کہ ہم کے اوپر کسرہ آئے. تو لہذا دونوں کی بات رکھی جائے گی. یا سے پہلے کسرہ بھی آنا چاہیے اور ان کلمات کو کسرہ پسند بھی نہیں ہے تو بیچ کے اندر ہم نون لے آتے ہیں کہ بھائی کسرہ دینا تو اس نون کے دو، ان کلمات کو کسرہ نہیں دو. ان کلمات کی جان چھوڑو، ان کو چھوڑ دو اور جو ہے وہ کسرہ نون کو دے دو. صحیح. تو یہ نون وقایہ یہ کام کرتا ہے. امید سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.